عزیزان گرامی، یہ خدا نے ہمارے لیے مقدر بنایا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ امام زمانہ ہماری زندگی کا مرکز ہے، امام زمانہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ امام زمانہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہماری عزاداری خدا کی بارگاہ تک پہنچے تو امام زمانہ سے رشتہ استوار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام سے قریب ہوں تو آسانی سے ہم جب چائے نہیں پی سکتے، توجہ فرمائیے گا، آسانی سے ہم ناشتہ نہیں کر سکتے تو پھر وقت کے امام تک رسائی آسانی سے گھر بیٹھے کیسے؟ اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ غازی عباس کی وفاداری پہ ناز کرنا ہے۔ غازی عباس علیہ السلام کو مولا امام زمانہ سے بڑی محبت، اور خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم اپنی مجلسوں میں بلانا چاہتے ہو تو میرے چچا سقائے سکینہ غازی عباس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کیا کرو۔ تو یہ امام زمانہ علیہ السلام نے ہم سے کہا ہے۔ خود امام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، تم تنہا نہیں ہو، تم پریشان کبھی نہ ہونا، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اتنے ماں باپ بھی ہم پہ شفیق نہیں ہیں جتنے شفیق ہمارے امام ہیں۔ 8ویں سرکار فرماتے ہیں کہ الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق۔ امام زمانہ ایک مہربان دوست کی طرح ہے، امام زمانہ ایک والد مہربان کی طرح ہے۔ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ والد ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ امام کی محبت کو محسوس کریں کہ کتنا امام سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے یا صاحب الزمان ادرکنی کہتے ہیں تو امام کی مدد ہمیں ملتی ہے۔ امام کہتے ہیں میرے چاہنے والو، تم مجھے فراموش نہ کرنا اگر تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا کہ مومن فقط اسے نہیں کہتے جو قبر سے باہر اے سی کی ٹھنڈک محسوس کرے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندر بھی ولایت علی کی ٹھنڈک کے شامیانے کو محسوس کرے۔ اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے، علی تک پہنچنا ہے، رسول تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، امام حسن تک پہنچنا ہے، سید الشہداء تک پہنچنا ہے، تو اس تک ان تمام تر راستوں کو اگر طے کرنا ہے تو ان راستوں کو طے کرنے کے لیے ہمیں جس پلیٹ فارم پہ جانا ہے اس پلیٹ فارم کا نام ہمارے وقت کا امام۔ امام زمانہ مرکز ہونے چاہیے ہماری زندگی کے۔ میں اپنے یوتھ سے اپیل کروں گا کہ کوشش کریں کہ زندگی میں روزانہ کوئی ایک کام ایسا ضرور ہو کہ جو ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے لیے مخصوص ہو۔ ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے لیے کوئی اس کے درمیان نہیں آئے۔ کچھ بھی کر سکتے ہیں، امام کے لیے دولت خرچ کریں گے، ہم یہ نہ سوچیں کہ امام کے لیے ہم دولت خرچ کریں، امام کو اس کی ضرورت ہے، امام کے لیے ہم ایک بہت بڑا ہال بنا دیں، اس کی نہیں۔ امام کو صرف اور صرف خالص نیت کے ساتھ اگر ہم صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دیں تو امام کی بارگاہ تک یہ درود پہنچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، امام نے ہم سے مطالبہ کیا میرے چاہنے والوں مجھے پہچانو، میرے چاہنے والوں مجھے جانو۔ کوئی بھی کام ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کریں، نہیں، کوئی بھی اچھا میں جملہ ہدیہ کروں کہ امام کے لیے اگر کوئی کام ہو تو وہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کسی حدیث کا مفہومی بیان کیا ہے۔ امام معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کیا اللہ کے لیے کوئی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی بہت بڑے عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے معصوم نمائندے نے کہا جو کام اللہ کے لیے ہو کیا وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو امام زمانہ کے لیے کچھ کریں ہم۔ امام زمانہ علیہ السلام خود آج مجلس میں آپ آئے، گھر سے جب نکلنے لگے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم مجلس سید الشہداء میں جاتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں قربتاً اللہ۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا یہ بیٹھنا ایسے بھی ثواب ہے، لیکن جب اس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے تو خود امام زمانہ کی خاص عنایت ہوگی، اور جس پر امام زمانہ کی عنایت ہو جائے، جس پہ امام زمانہ کا کرم ہو جائے، وہ فاقہ بھی اگر کرے تو فاقے میں سکون کی نیند اسے آئے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی غریب بھی ہے اور اہل بیت سے قریب ہے، دین سے قریب ہے، تو بہت سے غریب اور غربا کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن غریب ہونا عیب نہیں ہے، غریب ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ انسان کا سکون کے ساتھ زندہ رہنا یہ خوشی کی علامت ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے ایسے رؤسا کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سے ایسے پیسے والوں کو دیکھا ہے کہ دولت تو بہت ہے
سکون نہیں ہے. سونے کے لیے نیند کی گولی کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں اخبار فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. تو وہ سکون, تو اگر ہم اور آپ وقت کے امام سے قریب ہو جائیں گے تو یہ زندگی میں خوشی کی علامت ہے, یہ زندگی میں خوشی کا وہ سکون ہمیں عطا کرے گا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. کیوں بے چین ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہوتے تو پھر بے چین نہیں ہوتے. اگر وقت کے امام سے قریب ہوتے تو بھوک ہمیں ستاتی نہیں. اگر وقت کے امام سے قریب ہوتے تو یہ دنیا کے کرائسس ہمیں پریشان کرنے والی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں, اگر امام زمانہ کی قربت ہوتی تو انسان غریب ہو سکتا ہے, بے چین نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے, مال کی کمی ہوگی, پریشان نہیں ہوگا. انسان بیمار ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرے گا. میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے آپ کو کہ اگر ہم اور آپ واقعاً امام سے قریب اگر ہو جائیں تو دنیا کی کوئی پریشان نہیں کرے گی. قرآن پڑھیں آپ, قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو جہاں تک عالمین ہے وہاں تک اللہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ جہاں تک عالمین ہے وہاں تک توحید ہے, جہاں تک توحید ہے وہاں اللہ کے رسول کی رحمت ہے, جہاں اللہ کے رسول کی رحمت ہے وہاں تک امام زمانہ کی امامت ہے. کربلا دیکھیے آپ, امام زمانہ سے قریب تو تھے لوگ, سید الشہداء اس وقت کے امام تھے, امام زمانہ سے لوگ قریب تھے. سامنے لشکر تھا یزید کا, ادھر سیرابی تھی, ادھر کھانا مل رہا تھا, ساری چیزیں تھی, ادھر بھوک پیاس, امام کے اصحاب باوفا, امام کے چاہنے والے سب تھے ادھر. لیکن انہیں معلوم تھا کہ خنجر استقبال کرے گا, انہیں معلوم تھا کہ خنجر ہمیں ذبح کر دے گا, انہیں معلوم تھا تیغ و تبر سے ہم شہید کر دیے جائیں گے. لیکن کون سی ایسی کشش تھی کہ خنجر دکھ نہیں پہنچا رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا, بدن سے خون, جسم لہو لوہان ہے, لیکن مولا آپ کی محبت میں اگر 70 مرتبہ بھی سر تن سے جدا ہو جائے ظالم کی بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ وقت کے امام کی انہیں معرفت تھی, وقت کے امام کو وہ پہچان رہے تھے. یہ جو آج 1446 ہجری ہے کہ جس میں ہم اور آپ نے قدم رکھا ہے اور امام حسین کی عزا سے ہم نے آغاز کیا ہے, تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا